میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر حال میں، تنہائیوں میں، مجمعوں میں، انفرادی اور اجتماعی جو بھی حال ہوا ہے، ہر حال میں اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اٹھایا ہے۔ یہ امت اپنے تمام تر حالات میں، چھوٹے ہوں یا بڑے، صغیرہ ہوں کہ کبیرہ، ہر حال میں اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہونے والی تھی۔ کسی کی طرف کسی بھی حال میں دیکھنے والی یہ امت نہیں تھی۔ لا ينظرون إلى المخلوق، یہ وہ ہیں کہ جو مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے۔ ولا يتوجهون إلى المخلوق ولا ينسون إلى المخلوق، اپنی مصیبت میں، پریشانی میں، چھوٹی میں، تنہائی میں، مجمع میں یہ امت اگر دیکھنے والی ہے تو صرف اپنے اللہ کی طرف دیکھنے والی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آئے کسی کی طرف دیکھنے والی نہیں، چھوٹا حال ہو یا بڑا حال ہو۔ حضرموت کے میدان میں جب طوفان میں ایمان والے پھنس گئے اور چاروں طرف مصیبت ہی مصیبت تھی، اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا، کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا، تو آپس میں مشورہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ ہم ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، پریشانی میں ہیں، بتاؤ ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہ امیر صاحب کو اطلاع کرو، کچھ آ کر کے رائے دیں، ہم لوگ کچھ کیا کریں ان حالات میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متوجہ کیا گیا، گئے، کیا کریں ہم ان حالات میں جب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، دن کا اجالا ہونے کے باوجود سورج چاروں طرف اندھیرے میں گھرا ہوا ہے، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ گئے حضرت اکرمہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں چل کر کے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد یوں فرمایا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور دوڑانے کے بعد فرمایا یہ حالات ہم کو اللہ کے راستے میں چلنے سے روکنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حالات مخلوق ہیں اور ہم اللہ جس کے اشاروں کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہ مخلوق اللہ کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چلو گھبرانا نہیں، گھوڑوں سے اتر جاؤ۔ گھوڑوں سے اتر گئے اور اس کے بعد گھوڑوں سے اترنے کے بعد کہا کہ گھوڑے ڈالی دریا میں ڈالنے کے بجائے طوفان اور کوئی سمندر نہیں ہے، دریا میں ڈالنے کے بجائے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی طرف اس حال میں متوجہ ہو کہ اللہ سے مانگو، اے اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرما دے۔ مانگ رہے، کھڑے ہوئے، توجہ کی اللہ کی طرف، روئے دھوئے، یہاں تک کہ
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ مانگو اللہ سے، اب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی بنا پر انہوں نے ہاتھ پھیلا، اللہم انا نسألک ونستسقیک، اے اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرما دے۔ اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، پیاسے ہیں اللہ ہمیں پانی عطا فرما دے، مانگتے رہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے مانگنا شروع کیا ہے اور اس وقت تک ہم مانگتے رہے جب تک کہ زمین پھٹ کر کے پانی کے ابلنے کی آواز نہیں آئی ہے، اس وقت تک ہم نے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے۔ یہ ہے کمال ایمان، خدا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کمال ایمان وہ ہے کہ کائنات کی مجال نہیں ہے کہ کائنات اس کا مقابلہ کرے۔ یہ کمال ایمان ہی تھا کہ 4 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد مسلمانوں کے سوال کے اوپر 4 مرتبہ سورج ڈوب کر کے دوبارہ نکل کر کے آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں 4 مرتبہ سورج ڈوبا اور ڈوبن کے اے اللہ ہم تیرے راستے میں ہیں، سورج تیرا کام کر رہا ہے، اور اے اللہ سورج تو تیرے کام میں لگا ہوا ہے اور ہم تیرے کام میں لگے ہیں۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ تیرے کام میں لگے ہوئے لوگوں کا راستہ روک سکے، چنانچہ مانگا اللہ سے، سورج دوبارہ نکل کر کے آ گیا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ حضرموت کا یہی میدان جس نے ایک مرتبہ راستہ روکا تھا، پھر حضرموت کا وہ میدان ہمارا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گئے اور جا کے دیکھنے کے بعد لوٹ کے آئے اور آنے کے بعد یوں کہا کہ چلو گھوڑے دریا میں ڈال لو، یہ سمندر ہمارا راستہ روکنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے، اور گھوڑے ڈال دیے گئے۔ لوٹ کر کے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھوڑے ڈالو، ڈال دیے گئے گھوڑے، اور گھوڑے پانی کے اندر تیرنے لگے، اور پانی کے اندر تیرنے کے بعد خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما رأینا اثر الماء علی ارجل الدواب والجبال، خدا کی قسم 54 میل چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد، 1-2 کلومیٹر نہیں، 54 میل چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد ہم نے اپنے گھوڑوں کے پیروں پر پانی کے قطرے کا نشان بھی نہیں دیکھا۔ اس صورت سے ہم نے اللہ کے دین کے راستے کو پار کیا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ لا ينظرون الى المخلوق ولا يسألون عن المخلوق ولا يتوجهون الى المخلوق، دیکھتے ہی نہیں تھے کسی کی طرف، ہر مسئلے کی طرف ہر مسئلے میں اللہ کی طرف دیکھنے والے تھے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی امت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مسائل کو لے کر کے جا رہے ہیں، جو مسائل تھے ان سے نپٹ کر کے جا رہے ہیں،
آپ ایسا کریں کہ آپ جائیے اللہ کے دین کی خاطر ہماری طرف سے ایک تحفہ لیتے جائیے، اور وہ تحفہ ہماری طرف سے تمہیں جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری امت ہمارے دین کا کام کرے، اور جب کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کسی کی طرف ہاتھ پھیلانے کے بجائے تمہارے ہاتھ اگر اٹھیں تو صرف اور صرف ہماری طرف اٹھیں۔ تمہارے ہاتھ جب ہماری طرف اٹھیں گے تو جو ہاتھ ہمارے سامنے اٹھا کرتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں بھیجا کرتے۔ چنانچہ سارے کے سارے چلے جائیں اسی صورت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح متوجہ کیا تھا اللہ کے دین کی طرف کہ کسی کی طرف دیکھنے والی نہیں تھی۔ یہ امت اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف پھیلانے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھنا چاہیے، ہاتھ پھیلے تو صرف اللہ کے سامنے پھیلیں۔ اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا، کہیں ہاتھ نہیں اٹھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حال یہ ہوا، اپنی پریشانی، نجی بھی پریشانی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اپنی پریشانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر پر تشریف لائے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ ضرورت دوستو چھوٹی ہو یا بڑی، ضرورت پھر ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لانے کے بعد پوچھا، عائشہ گھر میں کوئی چیز کھانے کو ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان ہے، سید المرسلین ہے، ساری کائنات جن کے لیے بنائی اور سنواری اور سجائی گئی ہے، عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ کوئی چیز کھانے کو گھر میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اشارہ نہیں کیا، اگر چاہتے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھنے کے بعد جب یہ حال سامنے آئے تو سیدھے مسجد تشریف لے گئے، کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، سیدھے مسجد تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عرض کیا کہ اللہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں؟ تیری غیرت کا سوال ہے اور ہماری بھی غیرت کا سوال ہے۔ تیرے سامنے، تیرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہم جرات نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور مانگ کر کے تشریف لائے۔ مانگنے کے بعد، آنے کے بعد حضرت عائشہ سے پھر پوچھا کہ عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول ابھی تک تو کچھ آیا نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کے پھر اللہ سے مانگا کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کے سامنے آ کر کے پھر فرمایا، اللہ رب العزت سے پوچھنے کے بعد، فرمانے کے بعد حضرت عائشہ سے پھر پوچھا کہ عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کہاں جائیں؟ پھر پھیلائے ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اور
اور پھر آ کر کے پوچھا کہ عائشہ اللہ نے کچھ؟ ہاں ہاں اللہ کے رسول تشریف لائیے، اللہ نے بہت کچھ بھیج دیا ہے کچا اور پکا۔ حضرت عثمان آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچا اور پکا لا کر کے بہت رکھا ہے، اور آئیے تشریف لائیے۔ حضرت عثمان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم تو اس گھر کے داماد ہیں، دو بیٹیوں کے داماد، اور پھر ہمارے ہوتے ہوئے یہ پریشانی اور مصیبت۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگے اور کہا ہمارے ہوتے ہوئے یہ پریشانی اور مصیبت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت پڑے، اگر تمہیں نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت پڑے تو خبردار خبردار کبھی اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، ذلیل ہو جاؤ گی اگر اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اللہ کارساز ہے، دینے والا ہے، اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے، کھانے پینے کا سب سامان پھر سے آئیے تشریف لائیے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا مانگی کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے جائے، مانگا پھر اللہ سے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کس کے سامنے جائیں، کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، اور پھر تشریف لانے کے بعد پھر اللہ سے مانگا، اور اللہ سے مانگ کر کے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائی اور ہوئی۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر محراب کے اندر ہیں اور ادھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مانگا اللہ سے، اور مانگنے کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراب کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر کے پھر اللہ سے مانگا کہ اللہ کہاں جائیں ہم تیرے سامنے سے ہٹ کر کے جائیں تو کدھر جائیں۔ پھر اللہ سے مانگا، متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس کائنات کے مقابلے میں ہر ایک سے جدا ہو کر کے پوری طرح اللہ سے مانگا کہ اللہ اب تیری غیرت کا سوال ہے اور ہماری غیرت کا سوال ہے، کوئی اس قابل نہیں کسی کے ساتھ تیرے سامنے، تیرے کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں، مانگا جا رہا ہے تو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں جا رہا۔ اس لیے ہم یاد کر رہے تھے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف اللہ کے سامنے اٹھایا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یقین، کمال یقین کہ ہاتھ اللہ کی طرف پھیلے تو ایسے پھیلے کہ اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلنے کے بعد پھر کسی دوسرے کے سامنے ایک تنکے کے سہارے کے لیے بھی نظر نہ جائے۔ جب اس حال میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلیں گے اور اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو دوستوں یہ قسم کھا کر کے بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس حال میں اگر ہاتھ پھیلیں گے تو اللہ پاک ان ہاتھوں کے چہرے کے اوپر پھیلنے کے بعد پھر خدا کی قسم کبھی ناکام نہیں کرتے بلکہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ ایسی اس انداز پر ہاتھ پھیلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک مرتبہ ایسا کچھ ہوا کہ طوفان آ گیا اور طوفان کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی آ گیا۔ دونوں حالتوں میں آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، دونوں حالتوں میں طوفان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات سے، ہر صورت سے مانگا اللہ سے، جو بھی ضرورتیں تھی وہ ساری کی ساری ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہمارے سامنے یہ حالات ہیں، طوفان آیا ہوا ہے اور قحط کا ایسا انداز ہے کہ قحط ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، چاروں طرف دوڑ، یہاں تک تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں میں غلے اور سامان کا، ہاتھوں میں لیے ہوئے غلے اور سامان کو ایک گھر میں، دو گھر میں، تین گھر میں، ہر جگہ کے جا رہے ہیں اور ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارے گھر کھانا پکا ہے؟ تو وہ کہہ دیتے کہ ہاں پکا ہے، تو سمجھ جاتے کہ ہاں کچھ ہے۔ کبھی پوچھتے کھانا پکا ہے تو معلوم نہیں ہے، کبھی پوچھتے تو کہا ہاں ہے، تو کبھی منگاتے کہ جاؤ بیٹا کھانا لے آؤ گھر سے، ذرا دیکھیں کیا پکا ہے، ہم بھی دیکھ لیں، تو کھانا گھر سے منگا لیتے، دکھاتے بچے آ کر کے کہ ہاں کھانا پکا ہے۔ تو اس صورت سے حال گھروں کے یہ سے کہ پکا ہے کہ نہیں پکا ہے یہ ساری صورتحال معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا تھا، اور مصر کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ مدینہ منورہ کا ہر گھر فاقے کے اندر مبتلا ہے، اور تم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آرام سے کھانا کھا رہے ہو، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لرز گئے حضرت زبیر، لرز گئے، رونے لگے کہ، اور لکھا خط میں امیر المومنین ہم کو پتہ نہیں تھا، اب جبکہ ہم کو معلوم ہو گیا ہے تو غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری مصر کے اندر ہوگا، اتنا بڑا لشکر بھیجا۔ لیکن قحط کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، قحط چلتا رہا، قحط دور نہیں ہوا، آخر وہ سارا کے سارا جو غلہ آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے غلے کو مدینے کے اندر بٹوایا، اور ہر گھر کے اندر غلہ پہنچا، لوگ خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر میں سامان آ گیا، تقسیم ہوا۔
سامان تقسیم کیا گیا، لیکن دوستو غلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور قحط دور نہیں ہوا، قحط برابر چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حال دیکھا کہ ہر گھر کے اندر غلہ پہنچنے کے بعد بھی قحط دور نہیں ہو رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے کے بانٹنے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا مانگی کہ اللہ ہم اتنے میں پورے بےکس ہو گئے کہ سارا غلہ تقسیم ہونے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچا، سارا ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے آپ کو باہر ہیں اور رو رہے ہیں کہ اللہ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ان کے حصے میں بکری آئی اور اس بکری کو انہوں نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد دیکھا کہ اس بکری کے اندر سے سوائے ہڈی چمڑا کھول کے کوئی چیز نہیں نکلی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ہڈی اور چمڑا اور خون اس کے علاوہ بکری کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی، چپل پہ ہاتھ میں ڈالے، جن کے گھر میں بکری کٹی تھی، چپل ہاتھ میں ڈالنے لگا، ذبح ہوئی تھی، ان کی زبان سے یہ بات نکلی، وَعَنْ مُحَمَّدَ چیخ نکل گئی، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ بکری کے اندر سے بھی ہمارا گوشت یا ہماری خوراک اٹھا دی گئی ہے، اتنا ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ محمد یہ چیخ نکل گئی، روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھیں لگ گئی، روتے رہے آنکھیں لگ گئی۔ جب آنکھیں لگ گئی تو خواب میں انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، گاڑی کے چکر میں اور آپ نے فرمایا کہ عمر سے جا کے کہو کیا ہو گیا ہے عمر کو، ہم تو تمہیں بڑا عقلمند سمجھتے تھے، کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ بیچارے جب ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد وہ دوڑے اپنے گھر سے سیدھے حضرت عمر کے گھر کی طرف دوڑے اور جا کر کے پکارا، عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو آ کر کے جواب۔ ہمارا چینل